بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آپ دیکھیں کہ امیزون نے پاکستان کے اندر تقریباً 13,000 سے پہلے زیادہ اکاؤنٹس سیل کر دیے تھے، اس نے فراڈ کی وجہ سے فراڈ ہو رہا تھا امیزون کے اندر۔ اب انہوں نے تقریباً پاکستان کو ٹوٹلی تقریباً بین کر دیا، جو کہ اب تک خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی آئی پی ایڈریس ہیں جو یہاں سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ فراڈ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ ایک کامن فراڈ تھا، کبوتر ٹرک تھا۔ امیزون کیا کرتی ہے کہ 14 دن کے اندر اندر آپ کو پیمنٹ کر دیتی ہے۔ اب یہ پاکستانی کیا کرتے پڑے تھے، جس سیلر کو چیز سیل کرتے تھے اس کو کہتے تھے کہ 15 سے 20 دن کے بعد نا ہم آپ کو پروڈکٹ دے دیں گے آپ کو۔ چاچا وہ کسٹمر نا شکایت نہیں کرتا تھا، وہ شکایت نہیں کرتا تھا، تو اس دوران 14 دن پورے ہوتے تھے تو امیزون وہ پیمنٹ کر دیتا تھا۔ وہ پیمنٹ کرنے کے بعد یہ کہ فراڈ کا کرتے تھے کہ وہ اس کو چیز جو سی ریسیو ہی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ، کیونکہ پہلے فراڈ ہوا تھا۔ امیزون کو وہ پیسے پھر نا ان کو واپس کسٹمر کو واپس کرنے پڑتے تھے، یعنی امیزون کیا کرتا تھا، وہ کسٹمر کو پیسے واپس کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کافر ہیں مگر ان کے پرنسپل مسلمانوں والے ہیں، اور ہم کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہر فراڈ کرتے پڑے ہیں۔ اب وہ جو لاکھوں کروڑوں ڈالر زر مبادلہ آ رہا تھا پاکستان کے اندر، جو کوئی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے پڑے تھے، وہ بیچارے بھی متاثر ہو گئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بھی سارے بند ہو گئے ہیں۔ یہ کبوتر ٹرک اسے کبوتر ٹرک کہتے تھے۔ دوسرا یہ کارڈنگ ہے کہ جناب یہ کارڈ پرچیز کر لیتے تھے اور اس کے ذریعے فراڈ ہو رہا تھا، اور کئی ویب سائٹ ایسی ہیں جو کہ کارڈ سیل کر دیتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ فائلنگ کا ایک فراڈ ہو رہا تھا، فائلنگ کے طریقے سے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب اس کے اندر سیل ٹیکس کا فراڈ تھا کہ جس وقت آپ نے سیل ٹیکس 30 ڈیز کا وہ ٹرائل اکاؤنٹ دیتے پڑے ہیں، یہ اس 30 ڈیز کے ٹرائل اکاؤنٹ کو چلاتے پڑے تھے، اور اس کو چلاتے چلاتے پھر ایک دم اس کو بند کر دیتے تھے، یعنی 29 تاریخ کو بند کر دیا 39 ڈیز کے اوپر۔ وہ 30 دن کا وہ ٹرائل تھا، اس دوران پیسے نکلوا لیے، پیسے کھا گئے لوگوں کے۔ وہ اوبیسلی وہ تو انہوں نے تو اس کو واپس کرنا ہے، امیزون نے تو پیسے واپس کرنے ہیں۔ دی سیلر کینسل دی اکاؤنٹ آن 29th ڈے پرائر ٹو دی ٹیکس ڈیڈکشن ڈیڈ لائن۔ اب دیکھیں کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اور 13,000 سیلر انہوں نے پہلے بند کیے تھے، اب جو خبریں آتی پڑی ہیں ان کے مطابق انہوں نے امیزون نے پاکستان کو ویسے ہی بند کر دی ہے۔ اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان افراد کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کارروائی شروع کرے۔ یہ سراسر ظلم ہے، فراڈ ہے، کہ اس ملک کے اندر کے فراڈ ہی باقی رہ گیا ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے امیزون پہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے پڑے تھے وہ کہاں پر جائیں، جو حق حلال کی کمائی کھاتے پڑے تھے۔ اب یہ امیزون کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا، جو کام کیا گیا ہے، یہ سراسر جرم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان کو معاف کرنا چاہیے۔ آئی پی ایڈریس کو پکڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حکومت پاکستان امیزون سے بات کرے، وہ 13,000 افراد کی لسٹ نکلوائے۔ ہر آئی پی جو سا ہوتا ہے اس کے ساتھ موبائل فون یا پی ٹی سیل فون ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ آپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ ان آئی پی ایڈریس کو پکڑیں اور ان 13,000 افراد کو گرفتار کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان سے رقمیں نکلوائیں۔ حکومت پاکستان کا پاکستانی عوام کا شدید نقصان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ قوم کوئی فراڈ کا کوئی پتہ لگ جائے فراڈ کس طرح کرنا ہے، بس اس کے بعد یہ فراڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور نام اللہ کا لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد 2 نمبر کام شروع، پھر حج عمرے کرن جاندے نے۔ محنت سمجھ نہیں آتی یار کس طرح دے کہو جی کمائیاں نے کہ ان فراڈولنٹ ٹرانزیکشن کی وجہ نہ جڑے لکھاں پاکستانی سی جڑے ایماندار نہ کام کرتے پے سی، یعنی ایماندار سے کام کرتے پڑے تھے، ان بیچاروں کو روزگار بھی ان کے ہاتھ سے چھینا گیا، ہمارے ہاتھ سے چھن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میری حکومت پاکستان درخواست ہے کہ ان افراد کو گرفتار کیا جائے۔ یہ 13,000 جو فراڈولنٹ ٹرانزیکشن ہیں ان کو امیزون سے منگوائیں، ان افراد پر پرچے کاٹیں، سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کریں، ان کی جداتیں ضبط کریں، اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، تو دوبارہ کبھی جرت نہ کریں یہ فراڈ کرنے کی۔ السلام علیکم۔